اس زمانے میں گھڑیاں ایجاد نہیں کی گئی تھیں. مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ نماز ادا کریں. اس لیے ایک اسلامک اسٹرونومر نے ایک ماڈل بنائی جس میں اس نے 5 دائرے بنائے جو 5 نمازوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے. سارے ایک خاص ترتیب میں زمین پر رکھے جاتے تھے. جس دائرے کے اوپر سایہ آئے اس نماز کا وقت ہوتا تھا. یہ وہاں گھڑی لگی تھی. اچھا. السلام علیکم حضور. سائنس میوزیم میں ہم نے الزہراوی کے بارے میں بھی پڑھا تھا. الزہراوی ایک بہت اچھا ڈاکٹر اور سرجن تھا. وہ ہزاروں سال پہلے قرطبہ میں رہتا تھا جو کہ اسپین میں ہے. اس نے اپنی زندگی میں بہت سے آپریشن اور علاج کیے تھے. اس نے مریضوں کے آپریشن کرنے کے لیے نئے طریقے اور نئے اوزار تحقیق کیے تھے جو کہ آج بھی ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک اوزار کا نام تھا کیٹ کٹ جو استعمال کیا جاتا تھا ایک مریض کے آپریشن کے بعد اس کو سٹچ کرنے کے لیے. التصریف ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے جو الزہراوی نے لکھی تھی. الزہراوی کی کتاب میں پہلی دفعہ آپریشن کے آلات کی تصویریں منظر عام پر آئیں. انہوں نے 200 سے زائد آپریشن کے آلات کو متعارف کرایا اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ کس طرح اور کہاں کہاں کام آتے ہیں. اگرچہ آپریشن آج بھی خطرناک اور تکلیف دہ ہیں مگر مناسب اوزار کی مدد سے آج بھی ہڈیوں کی بیماریاں، ٹیومر، مثانے کی پتھری، زخم اور یہاں تک کہ بچوں کی پیدائش کے عمل میں بہت مدد ملتی ہے. وہ جو کتاب تھی وہ بعد میں لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور بہت زیادہ یورپین ڈاکٹروں پر اثر انداز ہوئی تھی. السلام علیکم حضور. آج میں آپ کو خون کے بارے میں کچھ بتاؤں گی جو میں نے سائنس میوزیم میں سیکھا. کیا سیکھا؟ خون کے بارے میں. کیا؟ خون، بلڈ. اچھا خون. جی. اچھا. قدیم یونان میں یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ خون جگر میں بنتا ہے اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خون قدرتی روح سے دل میں بھر جاتا ہے. دوسری صدی کے مفکر جس کا نام گیلن تھا اس نے اس تصور میں یہ اضافہ کیا کہ جسم میں تقسیم ہونے سے پہلے دل کے ایک خانے میں خون کے ساتھ ہوا ملتی ہے. لیکن 13ویں صدی میں مسلم تہذیب کے ایک اسکالر نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا. وہ دمشق میں پیدا ہوا. اس کا نام ابن النفیس تھا. وہ قاہرہ کے ایک بہت مصروف ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. میڈیکل ٹریننگ قدیم یونانی تحریروں اور عرب کے جدید میڈیکل ورک کے بارے میں وضاحت کرتا ہے. دور جدید کی مشہور میڈیکل بک شرح تحریر القانون میں اس نے صحیح رنگ میں اس بات کو واضح کیا کہ نظام دل ہے. اس میں دل اور پھیپھڑے یعنی لنگز مل کے کارڈیولوجی نظام کو چلاتے ہیں. اس نے یہ جان لیا کہ خون ہوا کے ساتھ دل میں نہیں ملتا ہوتا بلکہ خون دل کے ایک خانے سے پھیپھڑے کی طرف بہتا ہے، پھر پھیپھڑوں سے گزر کے دل کے دوسرے خانے میں جاتا ہے تاکہ جسم کو دوسرے حصوں میں خون جائے. السلام علیکم حضور. حضور سائنس میوزیم میں نے ایک لالٹن دیکھا تھا. تم ذرا کو قریب کرو، اونچی بولو. سائنس میوزیم میں نے ایک لالٹن دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ لالٹن. لالٹن دیکھا تھا. اچھا. ہاں جی. اور وہ مسلم ایگزیبیشن کے باہر لٹکا ہوا تھا اور اس کے اوپر عربی زبان میں سورۃ نور کی آیت لکھی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور یہ اس کی تصویر ہے. دیکھ لی، یاد تو رہی. یہی نہیں؟ ہاں جی. یہی ہے کوئی اور ہے؟ یہی ہے. اچھا آگے. السلام علیکم حضور. حضور سائنس میوزیم 7 حصوں میں اس کی ہوئی ہے. وہ ایسے کریٹ ہوا ہے. اس کے 7 حصوں کا نام، وہ 7 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. 7 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ ہاں جی. ہے کہاں؟ لگا کہاں ہوا ہے؟ یہ سائنس میوزیم کے اندر ہے، سٹی میں. اچھا. اور اس کا نام اس کا اسپیشل ہے ایک. تو اس کے جو حصے ہیں ایک کا ہوم، مارکیٹ، اسکول، ہاسپٹل، ٹاؤن، ورلڈ اور یونیورس، یہ اس کے 7 حصے ہیں. میرے لیے سب سے دلچسپ جو حصہ تھا وہ اسکول کا تھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے، اور سب سے اس کی جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ فیض موروکو یعنی کہ افریقہ میں ہے، اور یہ ایک عورت نے مسجد کے پاس بنائی تھی. اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عیسائیت میں ریلیجن اور سائنس ہمیشہ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسجد اور اسکول یعنی جہاں ہم سائنس کے بارے میں یا جس طرح کی بھی تحقیق کرتے ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، مگر عیسائیت میں ایسے نہیں ہوتا. اور جس عورت نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی اس کا نام فاطمہ الفہری ہے، یہ اس کی ایک پکچر تھی ادھر، فاطمہ الفہری، اور اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. اس کے ابو کے وفات کے بعد اس نے ایک یونیورسٹی کھولی تھی جس کا نام القروین ہے، اور یہ 859 یعنی 1859 سے اب تک ڈگریز دے رہی ہے لوگوں کو، ابھی تک سے یہ یونیورسٹی چلتی ہے. اس یونیورسٹی کو دیکھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بات نہیں کہ صرف کہ عورت اور مرد کا درجہ ایک ہی ہے، یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مین اور وومن ایکول ہیں، کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں وہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم وومن کو نہیں دیتے اتنا، ان کا درجہ بلند نہیں ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ہم ایکول ہی ہیں. اور دوسری بات جو مجھے سب سے اچھی لگی تھی یہ سن کے کہ جو مسلمان کا دور ہے اسے موسٹلی ڈارک ایجز کہتے ہیں. ویسے تو اس کے کافی نام ہیں لیکن اس سے جانا جاتا ڈارک ایجز سے ہے، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو اصل نام ہونا چاہیے جسے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. کہتے ہیں نا آج کل کہتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس کا نام گولڈن ایجز ہے. یہ بھی دجال ہی ہیں نا سارے یہ کرنے والے. جی پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے میوزیم میں یہ پڑھا کہ اس وقت آج کل کے پین کے بجائے لکڑی کے بنے ہوئے قلم استعمال کیے جاتے تھے. اس وقت کالی، سرخ، سفید اور نیلے رنگوں کی سیاہی استعمال ہوتی تھی. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک سائنٹسٹ جس کا نام جابر ابن حیان تھا، اس نے کاغذ جو جلتا نہیں اور سیاہی جو اندھیرے میں پڑھی جا سکتی ہے بنانے کی کوشش کی. جابر ابن حیان 721 اے ڈی میں پیدا ہوا اور 815 اے ڈی میں وفات پا گیا. وہ ایک کیمسٹ ہی نہیں، وہ ایک اسٹرونامر، اسٹرولوجر، انجینئر، جیولوجسٹ، فلاسفر اور فزیشین بھی تھا. السلام علیکم حضور. لوگوں نے یونانی وقتوں سے ہی یہ مان لیا تھا کہ زمین سفیریکل یعنی گول ہے، لیکن زمین کی تفصیلی میجرمنٹس مسلمان اسکالرز نے کی. 9ویں صدی میں خلیف المامون نے اپنے اسٹرونامرز کو اکٹھا کر کے زمین کی سرکمفرنس کو معلوم کروانے کو کہا، جو کہ انہوں نے within 125 miles of today's figure estimate کی. ایک 11ویں صدی کا اسکالر جس کا نام البیرونی تھا دنیا کی لمبائی اور چوڑائی ناپتا تھا، بلکہ اس کو زمین کی سرکمفرنس کو پتہ کروانے کے لیے مذہبی چیریٹی سے فنڈنگ بھی ملی. 12ویں صدی میں ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام الادریسی تھا، اس نے ایک ایسا نقشہ بنایا جس میں مغربی ممالک پر یاجوج ماجوج لکھا ہوا تھا. یاجوج ماجوج جو کہ انگریزی میں گوگ اینڈ مگوگ کہلاتے ہیں، اور دجال دونوں مغرب کی عیسائی قوموں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دجال اسلام کے خلاف مذہبی پروپیگنڈے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یاجوج ماجوج ان کی دنیاوی سیاسی قوت اور پریڈومیننس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہو گیا 15 پوری ہو گئی. اچھا پھر وقت بھی ختم ہو گیا. السلام علیکم.